ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد آپ بیٹھ جائیں پیارے بھائی، یہ موبائل والے بھائی جلدی سے بیٹھیں، مہربانی کریں، آپ بھی بیٹھ جائیں بھیا بیٹھ جاؤ، سارے آپ سب بیٹھ جائیں، آپ سب تشریف رکھیں، مہربانی فرمائیں، اللہ آپ کو سلام۔ بیٹھ جائیں جی، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں، سٹیج پہ چند لوگ کھڑے رہیں، پیچھے سے بیٹھ جائیں آپ، مہربانی کریں، اب بولیے گا نہیں، نہیں جی آپ بٹھائیں بھی نہیں، اب کوئی اور نہیں بولے گا، بٹھانے کو بھی نہیں، بیٹھ جائیں جی۔ یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے، نہ بھی تصویریں آئیں گی تو گزارا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مہربانی فرمائیں، یہ تو بڑی روحانی محفل ہے، آپ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا عمدہ اور بہترین بیان فرمایا ہے، ہمیں کچھ فیض لینا۔ بیٹا نیچے ہو جاؤ، موبائل والے بھیا نیچے ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھیں اب آپ، بس ٹھیک ہے، آپ درود شریف پڑھیں ایک دفعہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عالی مرتبت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ نے حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرما لی، اسٹیج پہ دیگر علماء بھی تشریف فرما ہیں، اس پروگرام کی غرض و غایت کیا ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے زبیر بھائی کو، ہمارے خالد بھائی کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور اتنی خوبصورت انہوں نے بزم سجائی، اللہ تعالیٰ اس کی برکات انہیں عطا فرمائے، اور گھاگرا صاحب مرحوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہاں ختم قرآن مجید 7 روزہ تراویح میں ہوا، اور آپ نے یہ بھی بزرگوں سے سنا کہ اس کو آپ جاری رکھیے گا، تراویح پڑھتے رہیے گا۔ کوئی بھی انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ اپنے معاملات زندگی کو مرتب کرنا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صحیح رستے کا تعین کروں اور پھر میں اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزار دوں۔ یہ جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں نا، ان میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود چونکہ مطالعہ نہیں رکھتے تو کسی حق کی تلاش کرتے کرتے کسی گمراہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کی گمراہی ان پر بھی اثر کر جاتی ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے ملاقات کریں، وہ سنور کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، درست رستوں کا تعین کرنا چاہتا ہے۔ اچھا تو نہیں لگے گا کہ میں کوئی اپنا ذاتی تجربہ، چھوٹا آدمی ہوں، آپ کی خدمت میں رکھوں، لیکن مجھے دنیا گھومتے ہوئے تھوڑا سا تجربہ ہوا کہ جو بہت گناہگار دکھائی دیتے ہیں نا لوگوں کو، جن کے بارے میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ یہ شخص بہت ہٹا ہوا ہے رستے سے، آپ کبھی اس کے بھی قریب ہو کے دیکھیں، وہ بھی بدلنا چاہتا ہے، وہ بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر سے بھی رات کو دعائیں نکلتی ہیں کہ یا اللہ میرا رستہ درست نہیں ہے، میرے لیے کوئی خیر والا فیصلہ فرما۔ مومن کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، اس کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بار بار اسے ابھارتا ہے کہ تجھے بدل جانا چاہیے، تجھے درست ہو جانا چاہیے، تجھے لوٹ آنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی مجبوری کا نام لے کر، کبھی حالات کا نام لے کر، کبھی یہ کہہ کر کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، فلاں کام کر لوں پھر درست ہو جاؤں گا، لوگ فوری طور پر فیصلہ تو نہیں کر پاتے لیکن بدلنا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں۔
بار بار ارادے کرتے ہیں. یہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے بعض موسم ملتے ہیں نا، یہ رمضان ایک موسم ہے. آپ کہیں گے کہ موسم تو گرمی کا ہوتا ہے یا سردی کا ہوتا ہے. بھئی رمضان بھی موسم ہے، یہ رحمت کا موسم ہے، یہ کرم کا موسم ہے، یہ عطا کا موسم ہے، یہ اس کے فضل کا موسم ہے. یہ موسم رحمت ہے رمضان. یہ بھی ہمیں ایک خاص موقع دیا جاتا ہے کہ ہم بدل جائیں، اور واقعی لوگوں کی ترتیب بدل جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگوں کے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کتنا بھی میری طرح کا گناہ گار کیوں نہ ہو، بہرحال وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. کچھ نہ کچھ لوگ تقوی کی طرف مائل ہوتے ہیں. بس تھوڑا سا اس 30 دنوں کے اندر ہونے والی اس پریکٹس پر تھوڑی استقامت اختیار کی جائے، تھوڑی مزید ہمت کی جائے، ہم اپنی کمزوریوں سے ذرا باہر آئیں، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کریں اور رحمان کے بندے بن کے جینے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کے غلام بن کے جینے کی کوشش کریں. دیکھو میرے بھائی، بڑے بڑے نامور لوگ بھی دنیا میں آئے، اور ایسے لوگ بھی آئے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناسہ نہیں تھا، کہیں فوٹو نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا. وہ چپکے سے دنیا میں آئے اور چپکے سے رخصت ہو گئے. بہت مال کچھ لوگوں نے زندگی میں دیکھا، اور کچھ ایسے تھے کہ عمر بھر محدود وسائل پر ان کا گزارا ہوا. کچھ نے اقتدار کا لمبا وقت گزارا، اور کچھ کسی چھوٹی سی نشست پر بھی کبھی براجمان نہ ہو سکے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، آدمی چھوٹا ہے، بڑا ہے، معروف ہے، غیر معروف ہے، دولت مند ہے، کمزور ہے، اس کا دنیاوی کوئی بھی منصب ہے، لیکن اس کا ایک رشتہ وہ ہے جو اپنے رب کریم کے ساتھ ہے. ایک تعلق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ، وہ کسی بھی جگہ. اور اس میں بڑے مصروف آدمی کو بھی اور بڑے فارغ آدمی کو بھی، بڑے معروف آدمی کو بھی اور غیر معروف کو بھی اپنے اس تعلق کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. یہ شہرتیں، یہ آنا جانا، یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں انسان کا کیا مقام ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا رب کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ ضرور سوچنے کی چیز ہے، اس پر ضرور غور کرنے کی چیز. ہمیں تنظیموں، جماعتوں، برادریوں، قبیلوں، علاقوں، اس کے لحاظ سے بھی جینا پڑتا ہے کہ یہ میرا علاقائی رواج ہے، یہ میرے قبیلے کا طریقہ ہے. لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم رحمان کے بندے بن کے جئیں. ہم یہ دیکھیں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا چاہتے ہیں. قرآن مجید آپ نے سارا سنا ہے. ایک مقام قرآن مجید کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. رب رحمان نے خود بیان کیا ہے کہ میرے بندے کس طرح کے ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کس طرح کے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کی سیرت کیسی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، رویے کیسے ہوتے ہیں، صبح شامیں کس طرح کی ہوتی ہیں، خود اللہ نے بیان کیا. ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں، چھلکتا نہیں پھرتا ان کا رویہ، کوئی چھچورا پن ظاہر نہیں ہوتا، کسی جگہ بھی کسی تکبر، کسی غرور، کسی انا کا وہ شکار نہیں ہوتے. رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزادار ہوتے ہیں.
ایک ان کی صفت یہ اللہ نے بیان کی کہ یہ رحمان کے بندوں کی شان، اور دوسرا فرمایا وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، ہر جگہ بحثیں کرتے نظر نہیں آتے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی تناؤ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہوتا۔ ایک تو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، دوسرا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، بھئی ہماری طرف سے سلام ہو، الجھاؤ نہیں، جگہ جگہ ان کے جھگڑے نہیں، جگہ جگہ فسادات نہیں، جگہ جگہ انہوں نے دروازے نہیں کھول رکھے بحث کے، قالوا سلاما کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے۔ دو چیزیں، دو صفتیں دن میں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے، بحث نہیں کرتے، اور دوسرا ایک یہ ان کا دن ہے، اور ان کی رات کیسی ہے؟ فرمایا رات ان کی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدہ کرتے، قیام کرتے، عبادات سے وابستہ ہوتے۔ دن جب وہ مخلوق کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو پھر بھی وہ کچھ اور بن کے نہیں، وعباد الرحمن، وہ دن بھی گزارتے ہیں تو رحمان کے بندے بن کے گزارتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے وقت بتاتے ہیں اپنا۔ انہیں کسی اور حیثیت پر زیادہ مان نہیں ہوتا، ناز نہیں ہوتا، وہ رحمان کے بندے۔ میرے بھائی، میں دیکھتا ہوں جب سے یہ کیمرے کی دنیا آئی ہے، مزاجوں میں کچھ چیزیں چھلک سی پڑی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے سے، اور کچھ کمزور چیزوں کے متلاشی، کچھ وقتی لائکس کے اور کمنٹس کے اور ویوز کے شوقین، اور کچھ دنیاوی معاملات کے رسیا نظر آنے لگے ہیں۔ مومن کی زندگی میں بڑی وفاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر بڑا قرار ہوتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، انزائٹی ہوتی ہے۔ کوئی وہ جو ایک شخصیت کے اندر، مومن کی شخصیت میں ٹھہراؤ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے جو اس کے مزاج کے اندر اطمینان ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو لوگ اس کے قریب بیٹھتے تھے تو انہیں بھی انشراح صدر حاصل ہوتا تھا اور ان کے قلوب ٹھنڈے ہوتے تھے، وہ ہماری طبیعتوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ تھوڑا طبیعت میں سکون لائیں، تھوڑا اطمینان لائیں، تھوڑی اپنی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں۔ سارے فیصلے دنیا میں نہیں کرنے، کچھ فیصلے قیامت کو بھی ہونے ہیں۔ کچھ پنچایتیں چھوڑ دیں، ہر چیز کا رزلٹ مانگنا چھوڑ دیں، کچھ چیزیں محض اللہ پہ چھوڑ دیں۔ میرا یہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا وہاں بھی نام ہونا چاہیے، میرا فلاں نے نام نہیں لیا، میری نشست نیچی رہ گئی، میں پیچھے رہ گیا۔ او بھائی، جو بڑے ہوتے ہیں وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے وہ جہاں بھی ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں، ان کو منصب کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا ذاتی قد کاٹ ہی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی موجود ہوں وہ خیر والے ہوتے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر کچھ اطمینان لائیں، اپنے رب پر بھروسہ کریں، اپنے مزاج میں ٹھہراؤ لائیں۔ سب تو اگلی صفوں میں نہیں رہ سکتے، کچھ نے پیچھے بھی تو بیٹھنا ہے نا۔ تو جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ وہ سب کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سب کو جگہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔
प्यारा इतना है कि मेरा दिल करता है सब उसी के नाम कर दूं, उसी का जिक्र करूं, हालांकि वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। और आला हजरत फरमाते हैं याद रखना बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हर वक्त आप अपने मिजाज में इस तरह का रवैया ना लाएं, ठहराओ, हौसला। एक जगह पे हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत हैं कि जिनको अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है कि नबियों के बाद इंसानों में से सबसे अफजल शख्सियत का नाम जनाब अबू बकर सिद्दीक है। तो इंसान जो होते हैं ये जाहिर है कि इंसानी रवैया है, ये किसी को माफ़ी नहीं देते। तो लोग तो किसी के बारे में भी बात करते हुए झिझकते नहीं। वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी, लोगों ने तो जनाब मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। लोग कोई बाज आते हैं, ये तो हर एक पर बात करते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे, हुजूर की आली मर्तबत बारगाह थी। तो एक शख्स ने जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कोई बात करनी शुरू कर दी और उसकी गुफ्तगू दुरुस्त नहीं थी। हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बहुत बड़ा हौसला दिया। आप सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जो बड़े लोग होते हैं उनके दिल भी बड़े होते हैं, हौसले भी बड़े होते हैं। सुनते रहे, बर्दाश्त किया। रहमान के बंदे की शान ये है, सुनते रहे। लेकिन जब उसने ज्यादा ही बातें की तो एक जुमला अपने दिफा में जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा। महफिल में कुछ सन्नाटा सा था। जब हजरत सिद्दीक अकबर ने बात की तो वो खामोश हुआ। हुजूर तशरीफ फरमा है, ये जरा गौर फरमाइएगा। जब तक वो बात कर रहा है हुजूर बैठे हैं। जब जनाब सिद्दीक अकबर ने रद्द अमल दिया तो हुजूर उठे और बड़ी खामोशी से उस बज़म से, उस महफिल से, उस जगह से हुजूर बाहर निकल आए। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े हुए पीछे आए और बड़े दर्द के साथ अर्ज की, मेरे माँ बाप कुर्बान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बात करता रहा, मैंने तो एक बात की, हुजूर आप तशरीफ ले आए, हुजूर करम नवाजी फरमा दें, रियायत कर दें, बता दें क्या हुआ। तो ये जरा सुनना यार, ये इसको भी जरा महसूस करो अपनी जिंदगी में, इसको भी लाओ। हम कोई लवारस है? हम तो अल्लाह रसूल वाले। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर जब तक वो तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा था ना, अल्लाह ने तुम्हारे सरहाने, तुम्हारी पुश्त पर फरिश्ता खड़ा किया हुआ था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। आप उस अबू बकर सिद्दीक की शान तो देखिए जिनके दिफा के लिए रब फरिश्तों का नुज़ूल फरमाए। फरमाया फरिश्ता खड़ा था जो तुम्हारा दिफा कर रहा था, और जब जब वो बात करता था फरिश्ता कहता था नहीं अबू बकर ऐसे नहीं है, नहीं अबू बकर ऐसे नहीं है, सिद्दीक ऐसे नहीं है। फरमाया जब तुमने, अच्छा हुजूर तो बड़ा लुत्फ ले रहे होंगे ना कि मेरे अबू बकर के लिए अल्लाह ने बंदोबस्त फरमाया, खुश हो रहे होंगे उस फरिश्ते की गुफ्तगू पर। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अबू बकर जब तुमने खुद जवाब दिया, रद्द अमल दिया, और जब तुमने खुद उसको एक बात जवाब में कही तो फरमाया वो फरिश्ता उठ करके चला गया तो मैं भी आ गया हूं। सुनो ना, समझो ना मेरे भाई, हजरत सिद्दीक अकबर को गोया महबूब ने फरमाया मोमिन के बारे में, और फिर अबू बकर सिद्दीक जैसे मोमिन के बारे में जब कोई बात करता है तो जवाब के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज दिया करता है। तो बहुत ज्यादा परेशान ना हुआ करें, उलझ ना जाया करें, थोड़ा रुके तो सही, थोड़ा बर्दाश्त तो करें, थोड़ा अपनी तबीयत में ठहराव तो पैदा करें, थोड़ा हौसला तो पैदा करें, थोड़ी गुंजाइश तो पैदा करें। हम बड़ी जल्दी परेशान होते हैं, वो फलां ने बात कर दी, फलां ने, वो भाई कर दी तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया। फलां साहब थे तो उन्होंने यूं कह दिया। रहमान के बंदे के मिजाज में ठहराव होना चाहिए, हुस्न। वो क्या कहा गया था कि अगर तुम्हें रोजे में कोई बात करे तो बस उसे इतना कह देना कि मैं रोजादार हूं, मैं इस वक्त किसी खास कैफियत में।
عزیز دوست تھوڑا اپنی طبیعت میں وزاداری لائیں، قدم تھوڑے آہستہ سے اٹھایا کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو پتہ کس طرح کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. فرماتی ہیں حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، اتنا حضور خوبصورتی سے کلام کرتے تھے کہ کوئی حضور کی باتوں کو گننا بھی چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. تھوڑا سا نا، میں نوجوان نسل میں دیکھتا ہوں جلدی بہت ہے، شارٹ کٹ کی تلاش ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، جلدی سے کہیں پہنچنا ہے. جو جلدی دوڑتے ہیں تھک جلدی جاتے ہیں، کچھ سفر ان کا رہ جاتا ہے. آپ آہستہ آہستہ چلیں پر ذرا تسلسل سے چلیں. تو میرے بھائی اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں. اور دوسرا، الجھنا ذرا کم کریں. احقاق حق کے لیے کسی بدعقیدہ سے بات کرنی ہوگی تو علماء کریں گے، مشائخ کریں گے، وہ ہونی چاہیے، وہ ضروری ہے. لیکن اپنوں سے اور پھر اپنے ذاتی معاملات میں ہر ایک سے الجھ جانا، تو نے دیکھا کس طرح ہے، تو نے بات کس طرح کی، تو گاڑی کیسے کراس کر گیا، تو نے جناب فلاں جگہ پہ یہ کیسے سوچ لیا، اس سے نا انسان چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے. مطلب کیا ہو گیا اگر کوئی کراس کر گیا ہے تو کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے میں نے پشت پناہی کرنی ہے، سارے بھی آگے گزر جائیں تو گزر جائیں، میں ان کو گزرتے ہوئے دیکھوں گا، میں ان کو دوڑتے ہوئے دیکھوں گا. الجھاؤ نہیں زیادہ، پریشانی نہیں زیادہ، تھوڑا سا نا. یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، عقل کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، سمجھ بوجھ کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا. عقل کی زکوٰۃ کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا. جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اچھا کچھ لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں یہ بیوقوف ہے، اور پھر اس سے بحث بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں بیوقوف ہے، اور پھر اس سے کئی دفعہ پوچھنے کو دل کرتا ہے کہ وہ تو بیوقوف ہے تو آپ بحث کر رہے ہیں تو آپ کیا ہے؟ بھئی ذرا آپ بھی تو بتائیے گا کہ آپ کہتے بھی جا رہے ہیں بیوقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تو آپ بحث کرتے جا رہے ہیں. یہاں تو یہ بنتا تھا قالوا سلاما، بھئی تمہیں سلام ہے. جاہلوں سے بحث نہیں ہوا کرتی، ان کو تو سلام. وہ میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں. کسی بزرگ نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے، تو گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. گھنٹوں بحث ہوتی رہی. بلاخر گھوڑے نے کہا چل تجھے بادشاہ کے پاس لے جائے. شیر کے پاس لے گئے، جنگل کا بادشاہ تھا. تو وہاں جا کر کے گھوڑے نے کہا بادشاہ سلامت ذرا بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا؟ کہا نیلا. تو کہا میں بھی کہہ رہا ہوں نیلا ہے، لیکن یہ گدھا مانتا ہی نہیں، گھنٹوں سے بحث کر رہا ہے. تو بادشاہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد کہا گھوڑے کی بات بھی درست ہے، آسمان کا رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. تو گھوڑا کہنے لگا یہ عجیب انصاف ہے، بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں کہ بات غلط اور درست ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی، تو جو پتہ ہی نہیں کہ یہ گدھا ہے. تو بعض لوگ بلا وجہ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ، اور الجھتے پھرتے ہیں. میرے عزیز، میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے آپ مخاطب ہوں گے تو آپ سلام کر کے گزر جائیں. آپ وہاں الجھاؤ پیدا نہیں کریں گے. اپنی زندگی میں یہ حسن لائیے، یہ خوبصورتی لائیے. سنیے نا میرے نبی کریم کا خوبصورت طریقہ کیا ہے، مدینے والے محبوب کا انداز زندگی کیا ہے. ہم یہ جان چھڑاتے ہیں کہہ کے کہ یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے، یہ جاہل یہ نہیں پڑھ سکتے. تو بھائی کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانا تو آسان بات ہے، لیکن کسی جاہل کو عالم بنا دینا یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے.
آپ ان کو سلیقے سکھائیں. کس کو سکھانا ہے؟ کس نے سکھانا ہے؟ آپ آداب سکھائیں. کس نے سکھانے؟ حضور کی خدمت میں بدو آیا, کچھ مانگا, نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا. حضرت قاضی اجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے دیا تو وہ نا چیز کا معیار نہیں دیکھ رہا تھا, یہ نہیں دیکھ رہا تھا دی کس نے ہے, وہ دیکھ رہا تھا ہے کتنی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. کہنے لگا میں تو تصور رکھ کے آیا تھا بہت زیادہ ملے گا, حالانکہ حضور کی بارگاہ سے قطرہ مل جائے تو کئی دریاؤں سے بڑا ہوتا ہے. یہ میں تو سوچ کے آیا تھا بہت کچھ ملے گا. تو صحابہ کو بات پسند نہیں آئی, کچھ نے تلواریں بھی نکال لی, اس بے ادب کی گردن اڑائیں گے. حضور فرمانے لگے ٹھہرو, جلدی نہ کرو. حضور گھر تشریف لے گئے, جو دیا تھا اس سے زیادہ دیا. اس کی نظروں میں طلب دیکھی تو اور دیا, پھر طلب دیکھی تو اور دیا. اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, ہے آج وہ مائل باتا تو چل اور بھی کچھ مانگ. اور دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. تو حضور دیتے رہے تو پھر وہ کہنے لگا میں نے دنیا میں گویا بڑے سخی دیکھے ہیں پر آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. آپ کی سخاوت تو تیز ہوا سے بھی زیادہ چلتی ہے. حضور فرمانے لگے یہی بات صحابہ کے سامنے بھی کہہ دو گے؟ تم نے جب کہا تھا کم ملا ہے تو ان کے دل دکھے تھے. یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا. حضور اسے واپس لائے, صحابہ کے سامنے کھڑا ہوا, عرض کرنے لگا, لوگوں کو بتانے لگا, کہنے لگا دنیا بڑی دیکھی ہے پر حضور جیسا سخی کوئی نہیں دیکھا. لوگوں کے دل خوش ہو گئے. حضور فرمانے لگے اگر تم پہلی حالت پر اسے قتل کر دیتے تو بتاؤ کیا ہوتا. فرمایا اب جو اس کا حال ہے اللہ نے اسے نواز دیا ہے, جنتیوں جیسا رہا. پھر ایک مثال حضور نے بیان کی, فرمایا میری اور تمہاری مثال, میری اور امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی, ناک سے نکیل نکل گئی تھی, لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑتے تھے. کسی نے نیزہ اٹھایا, کسی نے تلوار اٹھائی, کسی نے چھڑی اٹھائی, ڈنڈا اٹھایا, لوگ مارتے تھے لیکن وہ قابو نہیں آتی تھی. پھر اچانک اس کا اپنا مالک آ گیا, اس نے کہا پیچھے ہٹو, تم نے میری اونٹنی کو تکلیف دی. اس نے تھوڑا سا چارہ اٹھایا, اونٹنی کو دکھایا, وہ دوڑتی ہوئی آئی. پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا, اس پر سوار ہوا, اور پھر وہ کہنے لگا تم نے بلا وجہ میری اونٹنی کو تکلیف دی, یہ جانور میرا ہے, اسے سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے. گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے اور اسے سنبھالنے کے طریقے بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائے. میرے عزیز یاد رکھیے گا, آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو آپ اسے سکھائیں, اسے تعلیم دیں. میں ایک دفعہ جہاز میں سوار تھا حرمین کی حاضری کے لیے, تو ہمارے کچھ دیہاتی لوگ بیچارے بڑی مشکل سے پیسے جمع کرتے ہیں, ہر روز وہ ہوائی سفر نہیں کرتے, عمرے پہ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے سفر کرنا. تو ایک بزرگ آئے تو وہ جہاں جگہ دیکھی جیسے بس میں بیٹھتے ہیں سو وہ بیٹھ گئے. تو جہاز کا عملہ ان سے گفتگو کرنے لگا کہ سیٹ نمبر دکھائیے, یہ آپ کا نمبر نہیں. وہ بزرگ تھے. تو ایک نوجوان پیچھے بیٹھا تھا تو کہنے لگا یہ ہمارے علاقے کے لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے, ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. تو میں نے ان سے پلٹ کے پیچھے دیکھا, میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہمارے علاقے کے ہیں. تو میں نے کہا تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت بڑی ڈگری کا ذکر کیا. میں نے کہا آج ڈگری آپ کے ہاتھ میں ہوتی میں پکڑ کے پھاڑ دیتا. اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا یہ بزرگ آپ کے علاقے کے ہیں تو پھر تو آپ کو اٹھ کے دروازے سے استقبال کرنا چاہیے تھا, سیٹ نمبر دیکھ کے ہاتھ پکڑ کے بٹھانا چاہیے تھا, سیٹ بیلٹ باندھنا چاہیے تھا, اور پھر کہنا چاہیے تھا فلاں جگہ بیٹھا ہوں, ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے لینا. تعلیم کسی کو جاہل کہہ کے جان چھڑانے کا نام نہیں ہے. تعلیم تو یہ ہے کہ آپ کسی کے کام کتنا آ سکتے ہیں, آپ کسی کی خیر کتنی کر سکتے ہیں. یاد رکھنا میرے عزیز, آپ بحث نہیں کریں گے, الجھیں گے نہیں, بلکہ اگر محسوس ہو کہ کوئی آدمی ان پڑھ ہے, جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ملت کے جوانوں آگے بڑھیں گے, اسے تعلیم دیں گے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں
کہ میری طرح کے لوگ جنازہ پڑھانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، لوگوں کو جی جنازے کی دعائیں نہیں آتی، تو کئی دفعہ سوچتا ہوں اگر میری محلے کے کسی شخص نے مجھے پکڑ کے پوچھ لیا کہ شیخ آپ نے کس دن اعلان کیا تھا کہ آؤ میں یاد کراتا ہوں اور میں آیا نہیں تھا۔ ہم نے سکھانے کو تو مسندیں بٹھائی نہیں، اور تنقید کرنے کو ہم نے دروازے کھول لی۔ عزیز بھائی، جاہلوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا خوبصورت ہوگا، ان پڑھ کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا حسین ہوگا، آپ اسے قائل کریں گے، مائل کریں گے، دین کی طرف لائیں گے، تعلیم دیں گے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے باقاعدہ تعلیم لی ہے، اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہے۔ ہم جب درسیات پڑھتے ہیں نا اپنے مدارس میں، جب پڑھاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے عبارت پر اعتراض خود قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کل جو مشکل پیش آنی ہے، کوئی سوال اٹھنا ہے، آج اس کا جواب دے دیا جائے، تسلی کرا دی جائے۔ لیکن ہمارا رویہ بڑا سخت ہوتا ہے سوال پوچھنے والے کے بارے میں۔ تو میرے عزیز، زیادہ طویل بات مجھے نہیں کرنی، مجھے واپس لوٹنا ہے۔ جو بڑے لوگ تھے نا، ان کے رویے بھی بہت بڑے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی تھے، درویش بھی تھے، اور وقت کے حکمران بھی تھے۔ تو ایک دفعہ رات کو لکڑی کے جوتے پہنے لوگوں کی خبر گیری کو نکلے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر اندھیرے میں ان کے پیر سے ٹکرایا، تو ایک اچانک لوگ جملہ بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو بزرگ بھی جلدی سے بولے، اندھے ہیں آپ؟ یہی بولتے ہیں نا لوگ۔ موٹر سائیکل کسی سے ٹکرا جاتا ہے یا گاڑی، تو حالانکہ آپ جس کو اندھا کہہ رہے ہیں وہ اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا تھا۔ تو یہ سوال بطور تنقید کے، اعتراض کے، طنز کے لوگ کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ٹکرایا تو بزرگ کہنے لگے آپ اندھے؟ ساتھ سپاہی بھی تھے، انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا حوصلہ سمیٹتے ہوئے کہنے لگے نہیں بزرگوں، معافی چاہتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ تو وہ سپاہی کہنے لگے اس گستاخ کو سزا دیں گی۔ فرمایا کس بات کی؟ کہا حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمایا نہیں کہا۔ کہا کہا ہے؟ فرمایا بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے۔ کہا حضور بات آپ سے ہو رہی تھی۔ تو فرمایا انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ آپ جھگڑا کر رہے ہیں، آپ الجھ رہے ہیں۔ او میرے عزیز، بڑا حوصلہ، بڑا دل، کیا فقیر لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے صوفیاء کے لوگ آج تک فین کیوں ہیں؟ آج تک آستانوں کی طرف لوگ کھنچے کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیوں آج بھی رش ہے اتنے پراپوگنڈے کے باوجود؟ اس لیے کہ ان فقیروں کو، لوگوں کو سینے سے لگانا آتا تھا، ان کے دلوں میں گنجائش بڑی تھی، وہ تڑپتوں کو بھی قبول کرتے تھے، روتوں کے آنسو پونچھتے تھے، وہ دور سے آنے والے کو لنگر پیش کرتے تھے، وہ سونے کی جگہ فراہم کرتے تھے۔ انہوں نے گنجائش بنا رکھی تھی، تڑپتے سسکتے الجھے ہوئے لوگ آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے تو اللہ کی محبت میں مست ہوتے تھے، حضور کی غلامی کا ذائقہ ملتا تھا۔ اب تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی کندھا مل جائے جہاں سر رکھ کے روئیں، کوئی ملے نہ جو ہمیں سینے سے لگائے، کوئی ہو جو کوئی اپنا بنائے، کوئی ہو جس کے پاس جا کے کچھ گھڑیاں بتا لیں، تو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت فخر جہاں دہلوی صوفیاء میں بڑا نام ہے، حضرت دلی کی جامع مسجد سے اتر رہے تھے، نام بہت بڑا تھا، بادشاہ نے سازش رچی کہ اگر یہ مولوی بہت مضبوط ہو گیا تو یہ میرے لیے کہیں مسئلہ ہی نہ بن جائے، میری سیاست کے آڑے نہ آ جائے۔ ایک خاتون کو تیار کیا، ارد گرد رش تھا، عقیدت مندوں کا جرمٹ تھا۔ حضرت گزر رہے تھے تو ایک دلی کی سجی سنوری طوائف سامنے آئی اور بڑے ایسے حال پوچھنے لگی جڑی جیسے بڑی جاننے والی ہے، کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، بہت سخت اداکاری کرنے لگی۔ شیخ نظریں جھکائے ہیں تو کہنے لگی رات آپ آئے تھے تو کھوٹے سکے دے گئے، بازار گئی ہوں دکاندار نے لیے نہیں۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں میں نے کہا ان کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں،
उलझा नहीं करते। सारे मुरीद तो पक्के नहीं ना होते, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं। तो वो जो कच्चे पक्के थे वो सोचने लगे, कभी पूछा ही नहीं ये कैसे वाकिफ है शेख की, ये हजरत का इससे क्या ताल्लुक। वो तड़प रहे थे और वसवसों का शिकार थे, लेकिन शेख बड़े हौसले से, बड़े दर्द से बोले, फरमाने लगे, बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू खोटे सिक्के दे जाना, असली वाली ले जा। और बेटा, फखर जहां ने कोई दरवाजे पे गार्ड तो रखे नहीं, दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो आ जाना, असली सिक्के मिल जाएंगे। ये कह के, दो जुमले कह के शेख जल्दी से सीढ़ियां उतरे। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। शेख जल्दी, ये अल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक शख्स बुरा भला कह रहा था तो हजरत ने कदम छोटे कर दिए, सुनते रहे। आपका दरवाजा आ गया, वो चुप कर गया, फरमाया बस, फरमाया बस। अंदर तशरीफ ले गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद की बोतल लाए, और उस माज अल्लाह बुरा भला कहने वाले को थमा के कहने लगे, मेरे दादा अली ने नसीहत की थी, जो दरवाजे पे आए खाली नहीं जाना चाहिए। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। शेख कहने लगे, बेटा ये असली सिक्के ले जा, और आइंदा भी जरूरत पड़ी तो असली मिल जाएंगे। ये कह के तेजी से उतर गए। वो कुछ देर सख्ते में आई, फिर दौड़ के हजरत के कदमों की तरफ बढ़ी, और फिर अपना दुपट्टा उठाती, अपने आंसू पूंछती हजरत के पैरों में बैठ गई। कहने लगी, जरा बता तो सही, किस संदल के बने हुए हो, किस कस्तूरी के बने हुए हो? मुझे तो पैसे दिए गए थे तुम्हें बदनाम करने के, और मैं वो बेटी हूं जिसकी बेटी हूं उसने भी बेटी कहना छोड़ दिया, जिसकी बहन हूं वो भी अब बहन नहीं मानता। इस शहर दिल्ली में कभी किसी ने इज्जत नहीं दी, लेकिन तू किस खूबसूरत मिट्टी का बना हुआ शख्स है, मैं तुझे बदनाम करने आई और मुझे ही बेटी बना लिया। और फिर अपने चेहरे पे पल्लू रख के कहने लगी, अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसे होती है, अब मैं बताऊंगी तुम्हें फखर जहां की बेटी कैसे होती है। उलझो ना दोस्तों, जब किसी अनपढ़ से, जाहिल से गुफ्तगू हो तो उसे सजाने संवारने की कोशिश करो, बस अपनी बात समेटने लगा हूं। फिर मेरा रब कहता है, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, रात अपने रब के लिए गुजारते हैं सजदा करते हुए और कयाम करते हुए। सजदे की बड़ी ताकत होती है, इबादत की बड़ी कुव्वत होती है। आपको पता है, हुजूर ने मैदान बदर में सफ़ें भी सीधी करवाई थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को तमाम जंगी उसूल और कायदे भी सिखाए थे, तमाम जाहिरी असबाब से लैस किया था जो उस वक्त मुयस्सर थे बज़ाहर। लेकिन फिर बाकी सारी रात मेरे नबी करीम ने मुसल्ले पे गुजारी, अल्लाह से दुआएं मांगते गुजारी। ये इबादत की लज्जत, ये बड़ा तोहफा है। हम ना तरावी पढ़ने भी आते हैं तो हर 2 रकत चाह, बेटा बैठ जाओ मोबाइल वाले भैया, मेहरबानी फरमाए। आप लोगों का बहुत इतनी रूहानी बज़म बन गई है और आपने फिर वही सिलसिला शुरू। सब इत्मीनान से बैठे, अब तो आपको तस्वीर बनानी नहीं चाहिए, अब तो रंग ही कुछ और हो गया है। मेरे अजीज सुने क्या कह रहा हूं, खूब दिल जमी के साथ सजदा, इबादत, ये बड़ा लुत्फ के दिन है। ये रमजान जो रात भर लोग जागते हैं, तो मेरे अजीज कुछ वक्त खास करें, तन्हाई में अल्लाह के हुजूर हाजिरी दें, कुछ वक्त निकालें। आपको पता है इंसान रब के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, हुजूर फरमाते हैं बंदा नफल पढ़ पढ़ के रब के इतना करीब होता है कि रब कहता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं, उसके पैर बन जाता हूं, आंखें बन जाता हूं। नफलों के जरिए कुर्बे इलाही मिलता है। आज बड़े बड़े प्रोपोगंडे हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं। हमारे मुल्क में तो तरावी के खिलाफ भी प्रोपोगंडा शुरू हो गया। जदीद जदीद शक्लों से आने वाले लोग किसी न किसी तरीके से लोगों को इबादत से दूर करते दिखाई देते हैं। खुदारा अपनी नस्ल को इबादत का ज़ौक़ सिखाओ। हमें हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिखाया है कि बारिश नहीं होती तो फिर भी नमाज पढ़नी है, सूरज चांद ग्रहण हो गया तो फिर भी नमाज पढ़नी, और अगर दुश्मन हमला आवर है और जंग की तैयारियां हैं तो फिर भी नमाज पढ़नी।
ہمیں ہر وقت نماز کا سبق دیا گیا اور کہا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل آ جائے تو صبر اور نماز سے مدد مانگ لینا، اپنے سجدوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، اپنی عبادتوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ جس کو سجدہ کرنا آ گیا، رب سے مانگنا آ گیا، وہ طاقتور مومن ہے۔ اور یہ راتیں قیمتی ہیں، ادھر ادھر وقت گزارنے کی بجائے اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ کریں، عبادت سے وابستہ کریں، اپنا دل اللہ کی طرف مائل کریں۔ تھوڑا سا وقت مل جائے تو وضو بنا لیں، کچھ رکھتے نماز پڑھ لیں۔ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے، یہ بڑا معنی خیز معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ جو لمحے رمضان المبارک کے باقی ہیں، جو وقت باقی بچا ہے، خدا را اسے ضائع مت کیجیے۔ اور بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا کہ دنیا میں بہت ساری لذتیں ہیں، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، سیر کی ہے، حرمین کی حاضری کی ہے، بہت ساری روحانی لذتیں دنیا میں میسر ہیں۔ سجدے کی بھی ایک لذت ہے۔ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ یہ سجدے کی بھی ایک لذت ہے۔ یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، جنت میں نماز نہ ہوئی تو دل کیسے لگے گا؟ دل کرتا ہے وہاں بھی عبادت کا موقع ملے۔ مومن کی تو ساری زندگی اسی کے، دیکھیں نا کیا سلسلہ ہوتا ہے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، سب کچھ مرتب ہی عبادت کے ساتھ ہے۔ تو یہ موبائل نے نا تھوڑا ہماری روحانی زندگی پہ اثر ڈالا ہے۔ یہ بند تو ہوتا ہے پر ہمارے ذہن میں اس کی باتیں گھومتی ہیں۔ آپ کو نکالنا پڑے گا سارا کچھ، اس سے نکالنا۔ میرے جیسے لوگ بہت ساری جگہوں پہ اب اس لیے ڈرتے نہیں جاتے کہ ہم کیمرے سے کیسے بچیں گے۔ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے کو دل کرتا ہے، کہیں وقت گزارنے کو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں؟ آپ کھانستے بھی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے، ہنستے بھی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے، اور کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو ہے۔ خدا را کچھ تنہائیاں میسر ہونی چاہیے، کچھ کٹ کے سب اللہ سے جڑنا چاہیے، اور لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے، اور سب کچھ اپنے رب کے حضور کہہ دینا چاہیے۔ اور یہ جو دن ہے رمضان کے، یہ تو مانگنے کے دن ہے۔ اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں، نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، حضور کے ساتھ اپنے قلبی رشتے کو مضبوط کریں، نعتیں سنتے ہوئے سوئیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو رحمان کے بندوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس طرح کے بن کے اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، جو کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ پھر میری گزارش ہے کیمرے والوں سے کہ آپ بہت مطمئن رہیں، اسی طرح خوبصورت طریقے سے دعا میں شامل ہوں۔ اللہ اس بزم حسن کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔